السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ بس موسم انجوائے کر رہے ہیں. سر سب سے پہلے بات کریں اگر ورلڈ پولیٹکس کی، تو نیتن یاہو کی بات کریں تو وہاں پہ ان کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے. ان کے گھر کے باہر بھی احتجاج ہوا، اور شاہ سلمان جو ہیں وہ بیمار ہیں اور کسی بھی وقت وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. اور جو ٹرمپ ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جس طرح قریب آ رہے ہیں تو ان کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں. جو بائیڈن ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. تو اگر یہ تینوں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پیس ڈیل کا کیا ہوگا؟ پیس ڈیل کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان تین لوگوں کی وجہ سے پیس ڈیل نہیں ہے. یہ مڈل ایسٹ میں طے پا چکا ہے کہ انہوں نے پیس کی طرف جانا ہے. انہوں نے بہت سال جنگ دیکھ لی ہے، خونخواری دیکھ لی ہے، موت دیکھ لی ہے، آگ دیکھ لی ہے. آپ بیروت لے لیں، لیبنن لے لیں، فلسطین لے لیں، عراق لے لیں، کویت لے لیں، سیریا لے لیں. آپ جون سے مرضی، ہر تیسرے ملک جو ہے وہاں پہ تباہی و بربادی ہے. تو جس نے جنگ دیکھی ہوتی ہے نا، جس نے خون ریزی دیکھی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی جنگ کا متمنی نہیں ہوتا. تو یہ قومیں جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے پیسفلی رہنا ہے. تو نیتن یاہو ہو یا ایم بی ایس ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو، ان کی مخالفت ضرور ہے اور بڑی شدید مخالفت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے ان سوسائٹیز کا وہ پیس ڈیل کے حق میں نہیں ہے. ورنہ یہ کر نہیں سکتے، ورنہ ان کی ہمت نہیں ہونی تھی. تو میرا خیال ہے کہ پیس ڈیل سلو ہو جائے گی لیکن اپنی راستے پہ رہے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ پولیٹکس جتنی بھی ابھی ان کے وجہ سے جو چل رہی ہے وہ چینج نہیں ہوگی اگر یہ مریم، بدلتے آپ ہیں تو؟ کبھی یورپ گئی ہیں؟ نہیں. اللہ کرے کہ آپ جائیں تو آپ ایک چیز نوٹ کریے گا. آپ جاتے ہی نا کوئی لوکل سم لیجیے گا وہاں پہ، ایئرپورٹ سے ہی لے لینا. وہ 10 یورو کی، 10 پاؤنڈ کی جو بھی ہے نا وہ لے لینا، اور پھر آپ ڈرائیو کرنا. اور سڈنلی آپ فرانس کے اندر سے نکل رہی ہوں گی آپ، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو میسج آئے گا آپ کے موبائل پہ، ویلکم ٹو ہالینڈ. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے بارڈر کراس کر لیا. ہالینڈ سے آپ کہیں اور مڑیں گی رائٹ پہ یا لیفٹ پہ، تو وہ آپ کو 2 گھنٹے کے بعد میسج آئے گا ویلکم ٹو جرمنی. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نے بارڈر کراس کر لیا. یورپ نے 2 عالمی جنگیں دیکھ لیں اور اپنی سرزمین پہ لڑ لی. انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں کرنی، کم از کم اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دینی جنگ کے لیے. وہ سمندر کے پانی میں دور جا کے تو جنگ کر لیں گے، اپنی سرزمین پہ نہیں کریں گے. اور انہوں نے ان چیزوں کو ایلیمنیٹ کر دیا. میرا خیال ہے کہ آج سے 10 تو نہیں لیکن کو 20-25 سال کے بعد مڈل ایسٹ میں مور اور لیس یہی سچویشن ہوگی کہ مڈل ایسٹ کو ہم جب ایم بی ایس نے کہا تھا نا کہ مڈل ایسٹ از دا نیو یورپ اور دا نیکسٹ یورپ، تو میرا خیال ہے کہ ایم بی ایس کا ویژن جو تھا نا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ نائٹ کلبز ہوں گے یا بیچ ریزورٹ زیادہ اچھے ہو جائیں گے. ان کا مطلب تھا کہ ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو ختم کر کے کس طرح ہم نے ریجنل ٹریڈ کو بڑھانا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے انویسٹر کو بینیفٹ دینا ہے. وہ اس طرح سے، اور یہ ہے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہم یہاں کی ان کو نیشنلٹی دیں یا وہ دیں. ابھی حالانکہ دیتے نہیں ہیں، لیکن ایونچولی 20 سال کے بعد یہ بھی شروع ہو جائے گا. ابھی تو وہ رائٹس نہیں ہے جو یورپ میں ہے، لیکن اگر اس نے یورپ کو ریپلیس کرنا ہے تو اس کو ہیومن رائٹس تو دینے پڑیں گے نا. تو وہ ویژن ہے کہ مڈل ایسٹ کو انہوں نے بنانا ہے ایک زیرو وار زون. آج نہیں تو 10 سال بعد، نہیں تو 20 سال بعد، نہیں تو 50 سال بعد. اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہم انسانی زندگیوں میں ہر چیز کو لیتے ہیں، اور انسانی زندگی اور ملک کی زندگی جو ہے نا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے کئی باری، لیکن اگر آپ اس کو ڈاؤن دا روڈ دیکھیں تو وہ آپ کو نہیں ہوگی، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. یو اے ای کا اس امن معاہدے کا بیسکلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیس چاہتے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے اس ڈیل کا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یو اے ای کا دیکھیں نا، سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو ہر ملک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے سوچے. میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا بتائیں گے جی امریکہ میں کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا اپنا ملک تو ٹھیک کر لو. ہم اس کو کہیں گے کہ وہ دیکھو جارج فلوئڈ کی وجہ سے اتنے قتل ہو رہے ہیں شکاگو میں، یہ پرابلم ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کرو. کہے گا بلوچستان جا کے ٹھیک کرو. وہ کہے گا فاٹا کو ٹھیک کرو، یہاں کے چودھری نہ بنو. تو جس دن سے یہ ڈیل اناؤنس ہوئی ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ میری اطلاع کے مطابق پچھلے 20 دنوں کے اندر
40% ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یو اے ای میں، یعنی جو بالکل مری ہوئی تھیں، گری ہوئی تھی یو اے ای کے متعلق ہم سارے کہتے تھے کہ یہ اب ببل ہے جو پھٹ گیا ہے اور یہ اب نہیں ریکور ہو سکتا، تو ایک دم سے وہاں پہ انویسٹمنٹ شروع ہو گئی ہیں. اور اس ڈیل میں سب سے زیادہ ان کو جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ تو ایگریکلچر میں آ رہی ہے، سب سے زیادہ جو آ رہی ہے وہ آئی ٹی میں آ رہی ہے، سب سے زیادہ جو آ رہی ہے وہ ایویشن میں آ رہی ہے، وہ ملٹری آرمز اینڈ اکوپمنٹ کے اوپر آ رہی ہے. تو ان کے تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے ان کے تو ملک میں فوری طور پہ. اور 2021 جو ان کا ہے دیٹ کین بی ٹرمڈ ایز اے گولڈن ایئر. بہت سالوں میں یو اے ای نے اتنا اچھا سال نہیں گزارا ہوگا جو پرابیبلی 2021 ان کے لیے ہوگا. اسرائیل کے باہر جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ جو ہے اس پیس ڈیل کے مخالف ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور امریکہ میں اگر آپ جاتی ہیں نا اور آپ ان کو جوز کو ملتی ہیں نا تو وہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. پیس ڈیل نہیں، وہ ایگزسٹنس کے خلاف ہے. کیونکہ جو تورات ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب فیتھفل جو ہیں اپنے ہولی لینڈ پہ واپس آئیں گے تو وہ آرمیگیڈن جو ہے نا وہ قریب ہوگا، یعنی قیامت قریب ہوگی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اسرائیل ہے اور وہ پیسفل اور سیف ہو گیا اور پیسفل ہے اور قوم بن جائے گا اس طرح، تو ہم قیامت لے کے آ رہے ہوں گے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے یہاں جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں دجال کی، امام مہدی کی، ظہور کی، جی یہ سارا کچھ، تو یہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ کنسائڈ کر رہی ہے ایک دوسرے سے. تو آئی مین وہ اس لیے خلاف ہے، وہ اپنے ریلیجس ریزنز کی وجہ سے خلاف ہے، سیاسی ریزنز کی نہیں. صحیح. سعودی عرب نے جو ہے شاہ سلمان نے ٹیلی فونک رابطے پہ ٹرمپ سے کہا ہے کہ اگر فلسطینی ریاست تک جو ہے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو انہوں نے اپنی ایئر سپیس بھی دی ہوئی ہے، اور اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے جہاں پہ رپورٹس آ رہی ہیں سامنے کہ سعودی عرب میں اور اسرائیل میں جو ہے خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. نہیں، بہت ہوئی ہیں، ایک نہیں ہے اور پتہ نہیں کتنی ہیں. اب دیکھیں آج اگر فرض کریں حالات ہوتے ہیں، اگر فرض کریں عمران خان کہتے ہیں نا کہ جی ہم سارے پرابلم بھول جائیں گے اور ہم انڈیا سے بس ہاتھ ملا رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ہاتھ ملا رہے ہیں اور پیس ڈیل ایک کر رہے ہیں، تو پاکستان میں تو شاید لوگوں کو تسلی ہو جائے. لیکن انڈیا میں جو اتنی وار ہسٹیریا انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اوور اے پیریڈ آف 20 ایئرس، ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہم کیوں ہاتھ ملا رہے ہیں. وہ تو ہمارے اندر دھماکے کرتے تھے، وہ تو دہشت گردی کرتے تھے، کیونکہ یہی ان کے میڈیا نے ان کو بتایا ہوا نا پاکستان کے متعلق. تو ابھی سعودی عربیہ میں بہت لوگ ہیں جن کو بڑی ریزرویشنز ہیں اس ایشو کے اوپر. تو ان کو چپ کرانے کے لیے اگر آپ فلسطینیوں کا حق مانگتے ہیں تو وہی ایک واحد طریقہ ہے. تو میرا خیال ہے شاہ سلمان نے ایک وے آؤٹ جو ہے نا وہ مانگا ہے کہ اگر وہ مل جاتا ہے تو اس طرح فلسطینیوں کی اپنی ریاست بھی ہو جائے گی اور دوسرے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے. بٹ انڈر ہینڈ ٹیسٹ ایگریمنٹ، ٹریڈ ایگریمنٹس بٹوین اسرائیل اینڈ سعودی عربیہ، وہ تو ڈسکس کرنا بیکار ہے. جب سب سے پہلا ایگریمنٹ تو ان کا ہوا تھا کہ جب عراق کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل نے ان کے نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر، جب صدام حسین تھے اور ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تھی. وہ 2 منٹس اوور بغداد، اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں. تو وہ سعودی ایئر سپیس کے اندر سے سارے اسرائیلی جہاز گئے تھے اور سعودیز کے پاس اس وقت اے ویکس تھے، جو آپ نے مجھے 3 دن پہلے بتایا کہ انڈیا لینا چاہ رہا ہے، وہ اے ویکس تھے. انہوں نے جہازوں کو ڈیٹیکٹ بھی کیا، لیکن نہ انہوں نے ان کو روکا، نہ انہوں نے عراق کو وارن کیا کہ بھائی کو کور لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو. اس کا مطلب اپروول تو تھی نا، ویسے تو نہیں جا سکتے وہ فائٹر پلینز، وہ بھی کمرشل تو تھا نہیں. تو یہ کوارڈینیشن تو ان کی بہت عرصے سے چل رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر شاہ سلمان تسلیم نہیں کرتے اسرائیل کو تو وہ بیمار تو ہیں ہی، تو ریپلیس ہو سکتے ہیں؟ ریپلیس تو ویسے ہی اب وہ ہو رہے ہیں. اور ایم بی ایس جو ہیں وہ ان کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ رائل فیملی میں ان کو اسٹرینتھ نہیں مل رہی ہے. ایم بی ایس کو ویسے تو دیکھا نا جو سعودی عربیہ میں فرما روا ہوگا وہ اس کے پاس ٹوٹل پاور ہے، فوج ہے، پولیس ہے، انٹیلیجنس ہے، ادارے ہیں سارے، اور بادشاہت ہے. وہ تو کسی کو جواب دے بھی نہیں ہے، اس کو تو نیب نے بھی نہیں آگے پوچھنا کہ اے ٹھیکہ کیوں دیتا ہے، تو اے کیوں دیتا ہے، تو وہاں تو چیئرمین نیب کو اندر کر دیں گے ویسے ہی. وہ تو بادشاہ کی چلنی ہے. لیکن جو اصل پرابلم ہو رہی ہے ایم بی ایس کو وہ یہ ہو رہی ہے کہ رائل فیملی کے اندر بڑی ڈیوائڈ ہے، اور ہاؤس آف سعود سے ہاؤس آف سلمان پہ کنورژن ہے اگر ایم بی ایس بن جاتے ہیں. یہ چیز نہیں ہضم ہو رہی. باقی ساری جو ہے نا وہ بہانے بن رہے ہیں کہ اسرائیل ہے،
عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ہے، وہ اقامے کی ضرورت نہیں، یا فری زون، یہ ساری آئسنگ آن دا کیک ہے، لیکن یہ اصل کیک نہیں. اصل کیک تو ہے کہ ہاؤس آف سعود سے ہاؤس آف سلمان پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے بادشاہت. تو ابھی میرا خیال ہے کہ ایم بی ایس کو بہت زیادہ پرابلمز ہے اگلے 3-4 مہینے میں، اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے. حماس اور حزب اللہ نے بیت المقدس کی آزادی تک لڑائی جو ہے جاری رکھنے کا اعلان کیا. آپ کو لگتا ہے یہ خطہ جو ہے دوبارہ سے جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ میں مریم اس پہ کچھ کہوں گا نا تو بڑے مجھے لوگوں نے برا بھلا کہنا ہے. اب مجھے نہیں پتا میں نے اس پہ آپ کو سچ جواب دینا ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل جواب دے دوں جیسے دیتے ہیں ڈفرینٹ اینکرز وغیرہ کہ نہیں جی بالکل یہ تو جنگ جاری رہے گی اور دیکھیں بیت القدس ہمارا ہے اور یہ وہ. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا، ہم نے القاعدہ کو دیکھا ہے. میں حماس کو نہیں جانتا، میں کیونکہ اس ریجن میں نہیں ہوں، نہ میرا ان سے واسطہ پڑا ہے، لیکن القاعدہ کو ہم نے دیکھا ہے، ہمارا ان سے واسطہ بھی پڑا ہوا ہے. اور اب بہت سے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے القاعدہ کے یا طالبان کے ڈفرینٹ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہوئی ہیں، تحریک طالبان والوں سے بھی، افغانستان میں بھی اور جگہوں پہ بھی. حامد میر نے تو اسامہ بن لادن کا انٹرویو بھی کیا ہوا، تو بیسیکلی تو اس سے ذرا تو القاعدہ نہیں تھی. یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا، یہ ان کا پیشہ ہے. جس طرح آپ کا پیشہ ہے، آپ روز اٹھتی ہیں، صبح تیار ہوتی ہیں اور آپ کہتی ہیں آج میں نے یہ انٹرویو کرنا ہے یا میں نے یہ خبریں دینی ہیں اور میں وہ پروگرام کروں گی. تو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، وہ سپورٹ کے کہتی ہے کہ آج کون ہمیں پیسے دے رہا ہے جس کے لیے ہم نے کہیں دھماکہ کرنا ہے، کسی کو ہم نے اٹھانا ہے، کسی کو کڈنیپ کرنا ہے، اس کے رینسم پہ اتنے پیسے لینے ہیں. تو جہاں جہاں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، میرا فیتھ کم ہے کہ وہ پیس کی طرف جائیں گے، کیونکہ اگر وہ پیس کی طرف جائیں گے تو وہ آرگنائزیشنز ڈسبینڈ ہو جائیں گی، ان کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک وہ ہیٹریڈ کی وہ سارے کچھ جھنڈے گاڑتے رہیں گے تو اس پہ ان کو ایڈ بھی ملنی ہے، پیسے بھی ملنے ہیں، اسلحہ بھی ملنا ہے، اور وہ ان کا 9 to 5 ورک ہے. ان کا سروائیول اسی سے ہوگا. سروائیول نہیں، ان کا ایکچولی پروفیشن یہ ہے. مرسنریز کا پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ کلنگ، آرسن، سب کچھ یہی ہوتا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیل تو ہو سکتی ہے، مسلم امہ جو ہے وہ اسرائیل سے یہ ڈیل تو کر سکتی ہے کہ جی بیت القدس جو ہے اس کی انٹری کے لیے کسی قسم کے ویزے کا خاتمہ کیا جائے اور مسلمان وہاں جائیں اور نماز پڑھ لیں. آئی ایم شور یہ کوئی اتنی دور رس بات نہیں ہے، یہ بڑے آرام سے ہو سکتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم اسرائیل کو جب تک فتح نہیں کرتے تو یہ تو بڑا ہی مشکل ہے. جب وہ اکیلا تھا اور بالکل چھوٹا سا تھا تب تو آپ اس کا کچھ کر نہیں سکے کیونکہ آپ سارے ایک نہیں تھے. اب اس کے جواب میں سارے مجھے لکھیں گے کہ جس دن مسلمان ایک ہو گئے ان کا اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. بھائی وہی تو دن کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ایک ہو. ہمارے تو ہم تو کمال نہیں ہے کہ ہم شیعہ سنی کے زیادہ ڈفرینسز ہیں بنسبت سنی اور کسی مسیحی کے یا کسی اور مذہب والے کے. یہ حقیقت ہے نا، یہ ماننا پڑے گا نا ہمیں. جی. تو میرا نہیں خیال کہ میں ان کی اس بات پہ کوئی ایگری کرتا ہوں. انڈیا نے کلیم کیا کہ اروناچل پردیش سے چین نے جو ان کے 5 شہری جو ہیں وہ کڈنیپ کر لیے ہیں، اور یہ بات انہوں نے ہاٹ لائن کے ذریعے چائنا کو انفارم بھی کیا، لیکن چائنا نے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا. 5 لوگ کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بتایا انہوں نے؟ نہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ شہری ہیں بس. اروناچل پردیش میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں جو انڈیا سے علیحدگی کی کیمپینز کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے 5 لوگ ایسے ہیں جن کو انہوں نے ٹرین کرنا ہو، جیسے انڈیا بھی تو کرتا ہے نا. جی. وہ بلوچستان میں سے لوگوں کو لے جاتا ہے اور ان کو ٹرین کرتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو آزادی کی تحریک چل رہی ہے. پھر وہ افغانستان میں کیمپس بناتا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے، یہاں سے بندوں کو غائب کرتا ہے، جو مسنگ پرسنس کی لسٹ بھی آتی ہے. تو ناؤ انڈیا از گیٹنگ اے ٹیسٹ آف اٹس اون میڈیسن. اچھی بات ہے، 5 ہے نا، آپ ان کو بتا دیں اگلے مہینے تک 50 ہو جائیں گے. یہ بڑے آرام سے میں بتا رہا ہوں، اور وہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، فکر نہ کریں. ہاں، اور چائنا نے تو یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ اروناچل پردیش ہمارا علاقہ ہے، ان کو ہمارے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، فری ٹریڈ کریں، آئیں کھائیں پئیں موج کریں، مساج پارلرز ہیں واپس چلے جائیں. تو ابھی دیکھیں ہوتا کیا انڈیا میں کتنے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مودی کی جے جے کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ مودی توڑ رہا ہے انڈیا. جو ہم سارے میں اور آپ مل کر نہیں کر سکے، وہ الحمدللہ مودی وہ کروا رہا ہے.
انڈیا میں جو ہے آج آیا ہے کہ وائرس کے سیکنڈ ٹاپ پہ جو ہے وہ ورسٹ سچویشن ہو گئی ہے تو عالمی بیماری بھی سب سے زیادہ وہاں آ گئی ہے اور معاشی تباہ کاریاں تو ہو رہی ہیں اور چائنا جو اس نے تو گھیرا تنگ کر دیا. تو یہ ہر طرف سے جو ہے ان کو مشکلات آ رہی ہیں. یہ کس طرح سے اچھا اس کا بھی جواب جو ہے نا وہ کانسپریسی تھیوریوں سے دے رہے ہیں. میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کو واٹس ایپ پہ کریں کہ یار جہاں جہاں سی پیک آ رہا ہے وہاں پہ کیوں بیماری ختم ہو گئی اور جہاں جہاں سی پیک نہیں ہے وہاں کیوں یہ بیماری زیادہ ہے. یا جو چائنا کا ہمدرد ہے اس کے اندر بیماری نہیں ہے. جیسے پورے افریقہ کی مثال دی جا رہی ہے کیونکہ چائنا کا تو بہت انفلوئنس ہے وہاں پہ. تو یہ روتے رہیں کوڑتے رہیں بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ 3 مہینے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو آفر کی تھی کہ ہم آپ سے میڈیکل انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں اور انڈیا سے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈیموگرافکس وہی ہیں اس ملک کے اور اس ملک کے. ہماری جینز بھی آلموسٹ وہی ہیں, ہماری شکلیں بھی بہت حد تک ملتی ہیں, ہمارے جسموں کی ساکھ بھی وہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں اس پہ قابو پایا گیا تو انڈیا میں کوئی مشکل نہیں تھا قابو پانا, لیکن ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس میں دھکیلتے رہے. تو مودی نے غرور سے جواب دیا تھا. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ غرور اللہ کو نہیں پسند, یہ میرا تو ایمان کا حصہ ہے, اور جو ایروگنس دکھاتا ہے پھر اس کو اللہ پھنڈتا بھی ہے. تو پورا ہندوستان جو ہے مودی کے غرور کی سزا بھگت رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا فوکس جو ہے اس ٹائم وہ بارڈر پر بھی بہت زیادہ ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, ان کا فوکس نہیں ہے. ہوتی ہے نا, یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تو نہیں ہے نا جی کہ آج ایک پروجیکٹ شروع کیا تو پہلے یہ چل جائے تو پھر دوسرا کریں. جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا وہ تو ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے نا, ایک وقت میں وہ یہ بھی کر رہے ہوں گے, وہ ایگریکلچر پہ بھی کام کر رہے ہوں گے, وہ لوکس پہ بھی کام کر رہے ہوں گے, وہ اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہوں گے. جب ادھر ٹریڈ بند ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ, ادھر اپنے بزنس مین اور ٹریڈرز کو کیسے اٹھانا ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہوں گے, باہر سے کیسے فنڈنگ لینی ہے. تو ایک وقت میں بہت سے کام ہوتے ہیں, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وزارتیں ہیں, ادارے ہیں, سب کچھ ہے وہاں پہ, تو ان کا اپنا اپنا کام کرنا ہے. وہ بیٹھ کے لداخ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا سارے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویئرز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.